جی علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اب ہم کچھ دنوں بعد ہم ادا کریں گے قربانی کی، اور آپ جیسی شخصیات سے سنا ہے کہ سارے جو مذاہب ہیں وہ ابراہیمی مذاہب ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک پوری لڑی ہے، ایک بہت بڑی انبیاء کی تعداد ہے جو دنیا میں تشریف لائے. تو کیا یہ عید باقی مذاہب بھی مناتے ہیں یا صرف مسلمان مناتے ہیں، اور مسلمان یہ کیوں مناتے ہیں؟ پہلا سوال اس کا تعلق ہمارے اس اسلامی تہوار سے ہے جو چند دنوں کے بعد آ رہا ہے، جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں قربانی والی عید، اردو میں بڑی عید ہم کہتے ہیں. اس کے بارے میں کہ دنیا میں دو مذاہب ہیں، دو قسم کے مذاہب ہیں، ایک ابراہیمی مذاہب ہیں اور ایک غیر ابراہیمی مذاہب. ابراہیمی مذاہب اسلام ہے، یہودیت ہے اور کرسچینٹی ہے. ان تین مذاہب کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیمی مذاہب. کیونکہ ہم بھی حضرت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، اور کرسچینٹی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، اور جوڈزم یہودیت بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں. ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں حضرت ابراہیم کو امام کے طور پر لیا جاتا ہے. انی جائل وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جائلک للناس اماما، کہ ہم اے ابراہیم تجھے انسانیت کے لیے امام بنا دیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں. اب آگے جا کے حضرت ابراہیم کے دو فرزند ہیں، ایک فرزند کا نام حضرت اسحاق اور ایک فرزند کا نام حضرت اسماعیل. تو حضرت اسماعیل کی لڑی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسلام حضرت اسماعیل کی لڑی سے ہے، حضرت ابراہیم تک جاتا ہے. یہودیت اور کرسچینٹی، مسیحیت، یہ حضرت اسحاق سے ہوتی ہوئی حضرت ابراہیم تک پہنچتی ہے. اور مزے کی بات ہے، ہم حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ دونوں حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہتے ہیں. ذبیح اللہ دونوں طرف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق ذبیح اللہ تھے. یہاں تک تو ہم تینوں مذہب متفق ہیں، یعنی ذبیح اللہ ہونے کا تصور تینوں مذہبوں میں موجود ہے. اب جو یہ تہوار ہے، اس کو تہوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے وہاں دیکھا لوگوں کے میلے لگتے تھے. ان کا میرے آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ ہمارے تہوار ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں ان سے بہتر تہوار نہ دوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو تہوار دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ذبیح اللہ ہونے کا تصور تینوں مذہبوں میں موجود ہے، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ کہ وہ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، ہم حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں. پھر حضرت اب یہاں پر جو قربانی کا اصل جو میسج ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے. میں تاکہ ذرا مختصر کروں، تصور کو سمجھ لیجئے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جانور پکڑا، جب تک وہ جانور زندہ ہے نا اس کو بنا رہے ہیں، سوار رہے ہیں، جگہ جگہ لے کے جا رہے ہیں، اور سینہ چوڑا کیا ہوا ہے. ریاکاری، تصنع، بناوٹ، اپنے مال اور دولت کا اظہار، یہ غلط ہے بھائی. حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ پتہ کیا کیا تھا؟ رب نے خواب میں کہا تھا، ابراہیم السلام نے خواب دیکھا کہ انی اذبحک فی المنام انی ارا، میں نے خواب میں دیکھا اے اسماعیل میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، تیری رائے کیا ہے؟ نے کہا افعل ما تؤمر، میرے ابا جو اللہ نے حکم دیا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے ابا تو مجھے شکر کرنے والوں میں پاؤ گے. اس کے بعد تیار ہو گئے. جب تیار ہو کے نکلے تو شیطان آ گیا ابراہیم کے پاس، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے. تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان سب سے پہلے جب کام سے روکتا ہے نا تو سامنے نہیں کھڑا ہوتا، وسوسے ڈالتا ہے. بس وسوسہ آپ کے ذہن میں گیا، آپ کا عمل سے فارغ ہو گئے. اس نے کہا کیوں بھائی، میں کیوں نہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو تیرا خواب ہے، رب نے کچھ تجھے تھوڑی کہا، یہ کوئی جبرائیل تھوڑی آیا تیرے پاس. اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہی کہا. دونوں نے کیا جواب دیا؟
اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرا ابا نبی ہے اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے خواب پر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا کہ میرے رب کا حکم ہے اور اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ اور ہم اس قربانی کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ سارا غصہ جانور قربانی کے جانور پر نکالتے ہیں، چھری اس پر پھیرتے ہیں، کاٹتے اسے ہیں، گوشت اس کا کھاتے ہیں۔ حالانکہ عید الاضحیٰ کا در حقیقت پیغام تو یہ تھا کہ رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد تک بھی کاٹنی پڑ جائے تو تیار ہو جاؤ۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ آپ تو رب کو راضی کرنے کے، ہم لوگ تو اپنی خواہشات نہیں چھوڑتے، نیند نہیں چھوڑتے، چھوٹے چھوٹے مفاد نہیں چھوڑتے ہم۔ اب جو عید الاضحیٰ کا بنیادی فلسفہ تھا وہ کسی کی نظر میں نہیں ہے۔ اور میں اس فلسفے کو ایک اور انداز سے بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی جانور پر چھری چلانے سے پہلے اپنے تکبر پر، اپنی ریاکاری پر، اپنی بد اخلاقی پر، اس پر چھری چلاؤ پہلے، پھر جانور پر چھری چلاؤ گے تو جانور کی قربانی اللہ منظور کرے گا، ورنہ نہیں۔